اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب کرونا وائرس سے اموات ہو رہی ہیں، لوگ اسپتالوں میں داخل ہو رہے ہیں، ریکوریز بھی ہو رہی ہیں، ڈیتھس ہو رہی ہیں، ٹول بڑھ رہا ہے، تو دوسری جانب اس پھیلنے والی وبا نے امریکن اکانومی کو بھی خاصا سلو ڈاؤن کر دیا ہے، یہاں تک کہ اسے روک دیا ہے. تو دوسری طرف یہ قومی انتخابات کے جو سال میں امریکہ کے جمہوری جو سسٹم ہے اس کے لیے بھی ایک خطرہ بنا ہوا ہے. جو پرائمری انتخابات یا تو تاخیر کا شکار ہیں یا ان میں خلل پڑ سکتا ہے یا پڑ گیا ہے، کیونکہ پولنگ اسٹیشنز بند ہیں اور غیر حاضری میں ووٹ ڈالنے کے عمل پر شک و شبہات کے بادل منڈلا رہے ہیں. اچھا، سیاستدان انتخابی عمل سے متعلق شدید تنازع کا شکار ہے اور اس پر عدالتوں میں جنگ جاری ہے. نومبر میں امریکی ووٹرز نئے صدر اور کانگریس کے بہت سے امیدواروں کے ساتھ ریاستی حکومت کے لیے ہزاروں امیدواروں کو منتخب کرنے والے ہیں، لیکن یہ انتخابات کیسے ہوں گے اور کیا یہ وقت مقررہ پر ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے، یہ بات اپنے آپ میں ایک موضوع بحث بنی ہوئی ہے. اور سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا صدر ٹرمپ انتخابات ملتوی کر دیں گے یا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ آ رہا ہے کہ فی الحال 15 ریاستوں نے صدارتی جو پرائمری کے انتخابات ہیں اس میں تاخیر کی ہے اور ان میں سے زیادہ تر اسے جون کے اختتام تک لے جانے کا خیال رکھتے ہیں. اس سے یہ اہم سوال پیدا ہوا ہے کہ کیا نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات اس کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو جائے گا؟ سن 1845 کے ایک قانون کے مطابق امریکہ کا جو صدارتی انتخاب ہے ہر 4 سال بعد نومبر کے پہلے سوموار کے بعد آنے والے منگل کو منعقد کیا جاتا ہے. یہ لا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رواں سال سن 2020 میں 3 نومبر کو تاریخ انتخابات کی جو تاریخ ہے وہ قرار پائی جاتی ہے. اس قانون میں تبدیلی کے لیے کانگریس کو نیا قانون بنانا ہوگا اور اسے ڈیموکریٹک پارٹی کی اکثریت والے ایوان نمائندگان اور ریپبلکن کی اکثریت والے سینٹ یعنی دونوں ایوانوں میں اکثریت سے منظوری بھی حاصل کرنا ہوگی. یہ ایک مخمصہ بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ اگر ووٹنگ کے دن میں تبدیلی کی جاتی ہے تو بھی جو امریکن کانسٹیٹیوشن ہے اس میں کسی صدر کی انتظامیہ کی مدت صرف 4 سال تک ہی ہو سکتی ہے. دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی مدت کسی بھی صورت میں 20 جنوری سن 2021 کی دوپہر کو ختم ہو جائے گی. اگر وہ دوبارہ منتخب ہوتے ہیں تو انہیں مزید 4 سال کی مدت مل جائے گی. اگر وہ ہار جاتے تو ان کی جگہ ڈیموکریٹ کے جو بائیڈن صدر بنیں گے، لیکن گھڑی کی سوئی چل رہی ہے اور ووٹ میں تاخیر اسے نہیں روک سکتی ہے. پھر ایک اور سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ اگر انتخابات میں تاخیر ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ ایک اور سوال ساتھ میں زیر بحث ہے آج کل کہ کیا وائرس انتخابات میں خلل انداز ہو سکتا ہے، خلل ڈال سکتا ہے، یا پھر یہ سوال ہے کہ کن تبدیلیوں سے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے. انہی سوالات کے پیش نظر اور مباحثوں کے پیش نظر ایک اور سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا امریکی جمہوریت کو اس سے کوئی خطرہ تو لاحق نہیں ہے، کیونکہ ایک کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ایک کانفلکٹ سا بن رہا ہے یا کرائسس سا بن رہا ہے. تو آئیے اس کے لیے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کار امور امریکہ عنوان فیض رحمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، واشنگٹن ڈی سی سے میرے ساتھ جڑ رہے ہیں. فیض صاحب بہت بہت شکریہ سر، ہمیشہ آپ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں سر. سر، امریکن الیکشن سے متعلق کیا باتیں ہو رہی ہیں امریکہ میں، اور نومبر میں الیکشنز بھی ہونے ہیں، کیا وقت پر ہو جائیں گے الیکشنز یا کرونا وائرس کا اس پر افیکٹ کر سکتا ہے کرونا وائرس؟ تھینک یو مرتضیٰ. سب سے پہلے تو شکریہ. اٹس گریٹ ٹو بی آن یور پروگرام ونس اگین. اور آپ نے بہت اچھا نقشہ کھینچا ہے، بڑا اچھا کانٹیکسٹ اور ایک بیک گراؤنڈ دیا ہے اس پورے معاملے کا. تو اس میں دیکھیے بہت سی باتیں ایک ایسی ہیں جو اگر آپ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ اس وقت جو دونوں پارٹیز کے جو نامنیز ہیں، یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو تو کوئی چیلنج نہیں ہے، تو وہ تو ریپبلکن پارٹی کے نامنی ہیں ہی ہیں. دوسری طرف ڈیموکریٹک پارٹی کی جو نامنی ہیں اور جس کے لیے یہ پرائمریز زیادہ ایک ہیٹڈ تھیں اور جن کا زیادہ ایک انتظار کیا جا رہا تھا، اب وہ جو بائیڈن کے پریزمپٹیو نامنی، یعنی کہ اب وہ اس وقت تک تقریباً نامنی بن چکے ہیں، اب ان کے پاس کوئی چیلنج ہے نہیں. تو لہٰذا اب ان کی ڈیموکریٹک پارٹی کی جو پرائمریز ہیں ان کی بھی اب کوئی بظاہر کوئی پریکٹیکل ویلیو نہیں رہی. تو جو آپ کے تبصرے کا جو پہلا جو حصہ تھا کہ کیا پرائمریز پر اس کا اثر پڑے گا، تو فار آل دی پریکٹیکل انالیسس it won't make any difference. یہ دونوں نامنیز ہی غالباً نومبر میں مقابلہ کریں گے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا، اب آپ آئیے کہ کیا نومبر کے انتخابات ہو سکتے ہیں. تو اس میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے ٹرمپ صاحب کی پوری کوشش یہ ہے کہ پوری اکانومی کو اور پورے ملک کو دوبارہ
3 سے 4 کو کھول دیا جائے. اور اس وقت نہ صرف یہ کہ ان کی طرف سے یہ آواز بہت زور شور سے آ رہی ہے وائٹ ہاؤس سے, بلکہ اس وقت اکراس دا کنٹری جو ان کے حامی ہیں اور خصوصاً جو ریپبلکن پارٹی کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کی طرف سے مظاہرے ہو رہے ہیں پورے امریکہ میں, جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اکانومی کو کھول دیں اور ہماری آزادی ہمارے خوف کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پورا ملک ویسی نارمل ہو جائے جیسے کہ کرونا وائرس سے پہلے تھا. تو مجھے ایک بہت زیادہ امکان اس بات کا لگ رہا ہے کہ 1-1.5 مہینے میں اگر پوری طرح نہیں تو کم از کم موسٹ آف دی کنٹری وڈ بی اوپن فار بزنس. اور جب ہم کہتے ہیں فار بزنس تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں پھر وہ ظاہر الیکشنز وغیرہ کا معاملہ بھی آ جاتا ہے. تو بائی نومبر, چونکہ نومبر میں ابھی کچھ مہینے باقی ہیں, بلکہ اچھے خاصے مہینے باقی ہیں, تو امکان یہی ہے کہ اس وقت تک کم از کم حالات ایسے ہو جائیں گے کہ لوگ ووٹ دینے جا سکیں. ایک بات. اب دوسرا اس میں پہلو یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ان پرسن ووٹ دینے میں اس لیے کوئی قباحت نہیں کہ اگر آپ سوشل ڈسٹینسنگ, یعنی جب اگر ملک کھل جائے گا اس وقت تک اور تمام آفیسز میں سوشل ڈسٹینسنگ کی جو گائیڈ لائنز ہیں اور جو رولز ہیں اگر وہ اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں, فالو کیے جا رہے ہیں, تو وہی رولز اور گائیڈ لائنز ووٹنگ کے وقت بھی قطاریں جو بنی اس میں مطلب یہ 3-4 لوگ کھڑے ہوں اور جو مشینیں ہوں وہ ان کو پراپر سینیٹائز کیا جائے, تو پاسبل ہے. یہ اس بات کا میرے نزدیک بہت کم امکان ہے. لیکن فیصل اس طرح کی سچویشنز میں, جب اس طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں, وائرس ہو, اٹیک ہو, تھریٹ ہو, ہم نے پاکستان میں دیکھا یہاں پر ٹیررسٹ اٹیکس کے بعض اوقات بہت زیادہ تھریٹس ہوتے ہیں پولنگ اسٹیشنز کے اوپر, پولنگ بوتھس کے اوپر, بہت سارے حلقوں کے اندر, تو ٹرن آؤٹ بہت زیادہ گر جاتا ہے. تو جو آپ چیزیں ہمیں سمجھا رہے ہیں میری بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایسا ممکن تو ہے, ٹیکنیکلی ایڈوانس کنٹری ہے, چیزوں کو سنبھال سکتا ہے, لیکن اس طرح سے کیا ٹرن آؤٹ پر فرق نہیں پڑ سکتا؟ اچھا دیکھیں, ٹرن آؤٹ یہاں پر جو ہے چونکہ ووٹ سب سے دنیا کی سب سے پرانی ڈیموکریسی ہے, یہیں سارے کانسیپٹس بنے ہیں, تو انہوں نے یہاں پر جو وہ ایک اہم کام یہ ہے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ ووٹنگ بوتھ پر جا کے ہی ووٹ دے سکیں, آپ بائی میل بھی دے سکتے ہیں, جیسے ایبسینٹی بیلٹس کہتے ہیں, ان کے ذریعے بھی آپ دے سکتے ہیں. اچھا, بہت سے لوگ ہر اسٹیٹ میں ایڈوانس ووٹنگ بھی ہوتی ہے, یعنی آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ الیکشن والے دن ہی جائیں, آپ مختلف انہوں نے سینٹرز کھولے ہوئے ہوتے ہیں, آپ 1 مہینے سے 2 مہینے پہلے سے وہ ایک ایڈوانس آپ کی ووٹنگ بھی شروع ہو جائے گی, اپنی مرضی سے آرام سے جائیں اور جس وقت آپ مناسب سمجھیں ووٹ اپنا کاسٹ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے چونکہ ایک ڈیموکریسی بہت اسٹرانگ ہے ابھی بھی, so far so good, knock on wood, کہ انہوں نے پوری کوشش یہ کی ہے کہ لوگوں کو ووٹس دینے کی جتنی بھی سہولتیں دی جا سکیں وہ دی جائیں. پاکستان کا معاملہ ذرا ہمارا مختلف ہے, ابھی ہمارے پاس اتنی اسٹیبلشڈ ڈیموکریسی نہیں ہے. یہاں کی جو ڈیٹس ہیں, جو اپنی الیکشنز کی ڈیٹ, وہ بڑی مقدس ہوتی ہیں مرتضیٰ. یعنی آپ نے جیسا کہ ابھی آپ نے خود اپنے اس میں تبصرے میں فرمایا کہ سنس 1845 کوئی کسی بھی الیکشنز کی ڈیٹ, چاہے وہ لوکل لیول پر ہو, اسٹیٹ لیول پر ہو یا نیشنل لیول پر ہو, آج تک کبھی آگے نہیں بڑھائی گئی. ہر حالت میں چاہے سیلاب وغیرہ بھی آتے رہتے ہیں, لیکن جو الیکشنز ہیں وہ پراپر اپنے وقت پہ ہوتے ہیں. لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ اہم ہے کہ کیا اس سے ٹرن آؤٹ پر فرق پڑے گا. تو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ ایک طرف تو سہولتیں ہیں ووٹ دینے کی, اور دوسری طرف جو ہے اس وقت پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے, اس وقت شدید پولرائزیشن ہے. لوگ جو ٹرمپ کے خلاف ہیں وہ ہر حالت میں کوشش کریں گے کہ باہر جائیں, باہر نکلیں اور ووٹ دیں. چلے میں یہی دیتا ہوں فیصل, ہم آپ کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہیں, ہمارے پاکستانی بلکہ امریکنز بھی, ہیومینٹی کے طور پر بھی, کہ اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے. لیکن جس طرح کا گراف چل رہا ہے امریکہ کے اندر کورونا کا, وہ تو روزانہ کی بنیاد پر ہاربل ہے. یعنی کہ مطلب لاکھوں تک تعداد, اور ایک دم جو چائنا سے کراس کیا, اٹلی سے بھی کراس کر گیا, اسپین سے بھی کراس کر گیا. افیکٹیز ہسپتالوں میں داخل ہوں گے. اب یہ نہیں کنفرم ہے کہ آنے والے 2 مہینوں میں ہم ریکور کر کے واپس آ جائیں گے, یا اگلے 6 مہینوں میں ہمارے ساتھ کیا پوزیشن ہوگی. یعنی وی آر بلائنڈ کہ اگلے آنے والے 6 مہینوں میں یا سال تک کیا ہوگا.
کیونکہ ابھی ویکسینیشن بھی کلیئر نہیں ہے, ابھی تو اس کی میڈیکیشنز بھی کلیئر نہیں ہے. تو آنے والے 6 مہینوں کے بعد جب ہم 7ویں مہینے میں داخل ہو رہے ہوں گے تو سچویشن تو اس وقت بنے گی. اگر ایسی فار ایگزامپل اگر ایسی سچویشن ہو جائے, اللہ نہ کرے, اللہ کبھی نہ کرے, اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے, کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ متاثر ہو رہے ہوں, ایپیڈیمک بہت زیادہ بڑھ جائے, یہ وائرس اور زیادہ انکریز کر جائے, کیونکہ اب آپ لوگوں کے پاس تو بہت کم سٹیٹ ایسی ہیں جہاں پر گرمی ملتی ہے اور شاید اس کا ایک ایفیکٹ, یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اس سے ایفیکٹ کم ہو جائے, ختم پھر بھی نہیں ہوگا. تو جب نومبر ہوگا تب تو سردیاں پھر شروع ہو جائیں گی. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک یہ تو بھی کنفرم نہیں ہے, تو کیا ایسی سچویشن بن جائے خدا نہ خواستہ لاکھوں افراد متاثر پھر بھی ہوں, ڈیتھس بھی روزانہ کی بنیاد پر بہت زیادہ ہو رہی ہوں, تو پھر سچویشن کیا ہوگی؟ کیا ایسا کوئی سچویشن بن سکتی ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ جو انتخابات ہیں وہ تاخیر ہو جائے؟ کیونکہ اس کے لیے ظاہر امینڈمنٹ بھی کرنی پڑے گی. سینٹ بھی سمجھ رہا ہے جہاں پر ایک دوسری پارٹی کی میجورٹی ہے, کانگریس بھی سمجھ رہی ہے جہاں پر دوسری پارٹی کی ہے. تو کیا یہ ہو سکتا ہے, ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے ایسی سچویشن میں؟ دیکھیے مرتضی, آپ نے صحیح کہا کہ حالات بڑے غیر معمولی ہیں, کوئی شک نہیں, جسے بلکہ انگلش کا جو لفظ ہے انپریسیڈنٹڈ, یعنی ایسے حالات کبھی اس ملک میں نہیں ہوئے. تو ظاہر ہے کہ جب حالات انپریسیڈنٹڈ ہوتے ہیں تو وہی ایسے ہی پھر غیر معمولی اقدامات بھی کیے جاتے ہیں. اور ایک غیر معمولی اقدام جو کیا گیا وہ یہ تھا کہ ابھی جو ان کا جو ریلیف پیکج آیا ہے $2 کروڑ سے زیادہ, اور پہلی دفعہ باقاعدہ لوگوں کو براہ راست چیک بھیجے جا رہے ہیں گھروں پہ, ان کے ڈائریکٹ بینک اکاؤنٹس میں اچھے خاصے پیسے. پھر ان امپلائمنٹ وغیرہ کی جو ہے, پھر اسمال بزنسز کے لیے جو اب تک آلموسٹ انہوں نے, اب دیکھیے تقریباً $800 ملین, $800 بلین, آلموسٹ $1 ٹریلین جسٹ ٹو کیا کہتے ہیں اس کو, ہیلپ دی اسمال بزنسز. تو حالات واقعی غیر معمولی ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں آپ کے تبصرے کی طرف جاتے ہوئے کہ ایسا ہو سکتا ہے, ایسا بالکل ہو سکتا ہے کہ الیکشنز, اور اگر ایسا ہوا تو واقعی وہ, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اگر امریکہ ہیں تو یہ دنیا کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا. اور غالباً جب اس وائرس کے متعلق ہم سر دوبارہ رابطہ آپ سے کرتے ہیں, بڑا صاحب کا انالیسس چل رہا تھا, ذرا دوبارہ ریکنیکٹ کریں فیض صاحب سے. یعنی کہیں نہ کہیں خطرے تو موجود ہے, بیکاز سامنے ایک بالکل ڈارک سائڈ ہے, ابھی ایگزیکٹ کلیئر نہیں ہے کہ یہ جو کرونا کا اٹیک ہے اس کا گراف ہے جو ہے امریکہ میں نومبر تک ڈاؤن ہوگا, 0 ہوگا, کم ہوگا, کہاں تک پہنچے گا, ویکسین بن جائے گی, میڈیکیشن بن جائے گی, نہیں بن پائے گی, ابھی کچھ بھی کلیئر نہیں ہے. تو پھر یہ سوال کہ اچھا ایک اور سوال ہے کہ کیا امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ انتخابات ملتوی کر سکتے ہیں؟ یہ ان کے اختیارات میں ہے. اگر انتخابات میں تاخیر ہوتی ہے تو کیا ہوگا, اور ساتھ میں اور کیا امریکی انتخابات میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کا ہم نے ذکر کرنا تھا. بہرحال بہت ساری چیزوں کا احاطہ ہو بھی چکا, ہم نے دیکھ بھی لی, لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹوٹل انپریسیڈنٹڈ ہے, لیکن جو سچویشن بتا رہی ہے, جو خطرے بتا رہے ہیں, وہ شاید ممکن ہے کہ بھی ایسا بھی دیکھنے میں آ جائے. گو کہ وہاں پر ووٹنگ کی بہت ساری سہولیات ہیں, بائی پوسٹ آپ ووٹ کر سکتے ہیں, کچھ مہینوں پہلوں سے آپ شروع کر سکتے ہیں, آن لائن آپ بھیج سکتے ہیں, آپ کو پولنگ بوتھ میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن شاید یہ 100% ممکن نہ ہو سکے. اور اگر اسی طرح کی سہولیات میں یعنی لاکھوں کی تعداد میں افراد متاثر ہوں اور اس کے بعد اگر ووٹنگ کا دن بھی آ جائے تو ٹرن آؤٹ تو ٹھیک ٹھاک افیکٹ ہوگا, اور وہاں پر جو سوئنگ سٹیٹس ہیں ان کا ایک بہت بڑا افیکٹ ہوتا ہے, اور شاید ان دنوں میں کچھ اور بھی معاملات کو خراب یا معاملات خراب ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ایک تاریخ کا ایک الگ اور اپنی نوعیت کا بالکل الگ ایک پریسیڈنٹ ہوگا, لیکن آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. بہرحال اس وقت کے لیے ہمیں پروگرام کی سے اجازت